قول وبالله التوفيق. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل جس مختصر کتاب عمدۃ الاحکام کو ہم نے پڑھنے کی ابتدا کی تھی، الحمدللہ اس کتاب کی جو آخری چیپٹرز ہیں ہم ان پر پہنچ چکے ہیں. تو انہی چیپٹرز میں سے ایک چیپٹر ہے کتاب الاطعمہ. اطعمہ جمع ہے طعام کی، کھانے کی جمع، یعنی کہ تو کھانوں کی کتاب. اب امام صاحب کی یہ کمال درجے کی آپ کہہ لیجئے ان کی ایک علم ہے اور فقاہت ہے کہ انہوں نے 3 کتابوں کو لگاتار ذکر کیا. ایک اطعمہ ہے، اس کے بعد اشربہ ہے، اور اس کے بعد کتاب اللباس ہے. اطعمہ جس کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے، اشربہ پینے کے ساتھ ہے، اور لباس جس کا تعلق لباس کے ساتھ ہے. تو کیونکہ یہ تینوں چیزیں بھی انسان کے جو معمولات زندگی ہیں ان کے اندر آتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی احکام و مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے. کتاب الاطعمہ کا مطلب یہ ہے کہ کھانوں کا بیان، کھانوں میں سے جو حلال ہیں ان کا بیان اور جو حرام ہیں ان کا بیان. کھانوں میں سے جو حلال ہیں ان کا اور حرام ہیں ان کا بیان. تو امام صاحب جو حدیث 369 نمبر کی جو حدیث اپنی کتاب کے اندر لے کر آئی ہیں، کتاب الاطعمہ کی پہلی حدیث، یہ بہت ہی اہم ترین حدیث ہے. اور حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ حلال و حرام کے بارے میں ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ لاسٹ لیکچر میں بھی جس میں ہم نے کتاب القضاء پڑھی تھی، فیصلوں کا بیان، تو کتاب القضاء کے اندر بھی ہم نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ حدیث ان 4 حدیث میں سے ایک ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے نزدیک ان کی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر 4000 سے زائد حدیث ہیں اور ان کا دار و مدار 4 حدیث پر ہے. تو ایک حدیث جو ہم نے پچھلے ہفتے پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات، اور دوسری حدیث یہ ہے جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور پھر تیسری حدیث آئے گی جو ہماری اس کتاب کے اندر نہیں ہے کیونکہ وہ اس کتاب کے موضوع سے نہیں ہے، لیکن میں نے اشارہ کر دیا تھا اس حدیث کی طرف. وہ حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تیسری حدیث یہ ہوگی. اور چوتھی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. تو اس اعتبار سے آپ کہہ لیجئے یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے جس پر دین کی عمارت کھڑی ہے. مطلب اگر 4 حدیث جن پر دین کی عمارت کھڑی ہے تو ان میں سے ایک ہی حدیث ہے. حدیث کا ترجمہ اور ساتھ ساتھ اس کی شرح بھی سن لیجئے. یہ روایت ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی. قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے وَأَهْوَ النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، اور حضرت نعمان نے اپنی اصبع کو، اس انگلی کو اپنے کانوں کے قریب کیا. اس انگلی کو اپنے کانوں کے قریب کیا. تو کیا مطلب یہ کہ حضرت نعمان باقاعدہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے. سمجھ آ گئی نا؟ چلے چیٹ کے اندر ایک سوال ہے آپ سے، بتائیے کہ ایسی حدیث جس کے اندر راوی اس طرح سے کوئی عمل کرتے ہیں اور پھر وہ عمل اسی طرح سے چلتا آتا ہے، جو استاد بھی اپنے طالب علموں کو حدیث پڑھاتا ہے وہ ساتھ یہ عمل کر کے بتاتا ہے کہ انہوں نے ایسے کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصطلحات الحدیث کے اندر اس مصطلح کا کیا نام ہے؟ تو حضرت نعمان نے اپنی انگلی سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر حدیث مبارکہ بیان فرمائی. ان الحلال بین و ان الحرام بین،
بے شک حلال بھی واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان یعنی حلال و حرام کے درمیان مشتبہات، کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ میں ہیں امور مشتبہات، کچھ مشتبہ امور ہے حلال و حرام کے درمیان۔ آپ دیکھیں چونکہ حلال واضح ہے نا تو اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی گئی، حرام بھی واضح ہے اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی گئی، مشتبہات کے بارے میں بات کی گئی، اور مشتبہات سے جو انسان بچتا ہے اس کا فائدہ بیان کیا گیا یا اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سے لوگ ان مشتبہات کو نہیں جانتے، لوگوں میں سے بہت سے لوگ ان مشتبہات کو نہیں جانتے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، تو جو شبہات سے بچ گیا، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وہ اپنے دین اور اپنے عزت کو اس نے بچا لیا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ کون؟ جو شبہات سے بچ گیا۔ اب دیکھیے یہ حرام امور کی بات نہیں ہو رہی، ایک تو یہ ہے نا کہ کچھ امور حلال ہے کچھ حرام ہے، جو حرام سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، نہیں وہ تو یقینی طور پر بچا لیا جو حرام سے بچا۔ یہ بات ہو رہی ہے جو حلال و حرام کے درمیان مشتبہ امور ہیں، جو مشتبہ کے اندر بھی جس نے احتیاط کی وہ اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ اور اس کے برعکس وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، اور جو شبہات میں واقع ہو گیا، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، وہ حرام میں واقع ہو گیا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی انسان یہ کہے کہ چلیں یہ چیز مشتبہ ہے شک و شبہ والی ہے، میں بس اتنا جاؤں گا اس سے آگے نہیں جاؤں گا، حرام تک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو مشتبہ میں پڑ گیا وہ سمجھیے حرام میں پڑ گیا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، جو مشتبہ میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے بات سمجھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مثالیں دیا کرتے تھے، قرآن مجید کے اندر بہت سی مثالیں بیان ہوئی ہیں بات کو سمجھانے کی غرض سے، کیونکہ عرب کا یہ اسلوب تھا کہ بات کو سمجھانے کے لیے وہ ایگزامپلز کو دیا کرتے تھے، وہ مثالوں کو دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہترین مثال کو بیان کیا۔ مثال سمجھیے، کراعی، جیسے کہ بکریاں چرانے والا ہے، یرعا حول الحما، جو چراگاہ کے ارد گرد بکریاں چراتا ہے، یوشک ان یرتع فی، قریب ہے کہ وہ بکریاں اس چراگاہ میں داخل ہو جائیں، قریب ہے کہ وہ بکریاں اس چراگاہ میں داخل ہو جائیں۔ مثال سمجھ آ گئی آپ کو؟ مطلب یہ کہ ایک چرواہا ہے، ایک بادشاہ نے یا کسی شخص نے اپنی چراگاہ اپنی زمینوں کے گرد باڑ لگا دی، اور اس نے کہا کوئی جانور میری زمینوں میں نہیں آئے گا۔ یہ چرواہا کہتے ہیں کہ دیکھیں میں اس کی زمینوں میں تو جانور نہیں لے کے گیا، لیکن اس کے بارڈر کے بالکل قریب جا کر اپنے جانوروں کو چراتا ہے۔ تو جانور ہیں، قریب ہے کہ کوئی جانور اس کی زمین میں داخل ہو جائے، تو آپ کیوں اتنا قریب اس چیز کے گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا اس میں داخل ہو گئے؟ یہ مثال ہے۔ تو وہ گویا کہ جو مشتبہ امور ہیں ان کے اندر جانے والا ایسی ہے جو حرام کے قریب جانے والا ہے، اس لیے فرمایا یوشک ان یرتع فی، قریب ہے کہ بکریاں اس زمین میں چڑھ جائیں۔ الا، جان لو، خبردار، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے، ہر بادشاہ کی ایک اس کی چراگاہ ہے، اس کی ایک باؤنڈری لائن ہے، اس نے وہ جگہ منتخب کی ہوئی ہے۔ الا، جان لو، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، یہ جو اللہ کی چراگاہ ہے نا، وہ جو حدود ہے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کرا دیا یہ وہ ہے۔ الا، جان لو، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، بے شک جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو پھر سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ،
اور جب وہ لوتھڑا فاسد ہو جاتا ہے فسد الجسد کلہ، تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے. الا جان لو، وہی القلب، اور وہ دل ہے. وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے نا، وہ جو لوتھڑا ہے نا، مضغہ، وہ اصل میں دل ہے کہ جس کے فاسد ہونے سے سارا جسم فاسد، اور اس کے صالح صحیح ہونے سے سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کتنی پیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ اللہ رب العزت کی وہ جو باؤنڈری لائن ہے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور مشتبہ اس سے باہر ہے. اب اگر کوئی انسان مشتبہ کے قریب جاتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ حدود کو کراس کر جائے، وہ حرام کے اندر واقع ہو جائے. اور جو شبہات سے بچ گیا، جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، وہ حرام سے بچ گیا، کیونکہ وہ اس کی قریب ہی نہیں جاتا. اس کی آسان سی مثال جو قرآن مجید کے اندر اللہ کا یہ فرمان ہے، لا تقربوا الزنا، قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہا لا تزنو، مت کرو، بلکہ کہا قریب بھی مت جاؤ. کیوں؟ یعنی ہر وہ عمل جو اس کے قریب لے جا سکتا ہے تم نے وہ کام نہیں کرنا. ایک ملک کی طرف تمہارا سفر کرنا تمہیں اس گناہ کے اندر واقع کرنے کا سبب بن جاتا ہے، تو اس ملک کی طرف سفر کرنا ہی جائز نہیں ہے ایسے انسان کے لیے، کیونکہ ہر وہ چیز جو اس کے قریب لے جاتی ہے اس کے بھی قریب نہیں جانا. تو یاد رکھیے گا یہ حدیث جو ہے نا، کیوں اس پر دین کی عمارت کھڑی ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے زمانوں کے اندر بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کے بارے میں استفتاء، سوال و جواب شروع ہو گئے، فتویٰ شروع ہو گیا. جیسے جیسے اسلام کی حدود پھیلیں تو نئی نئی مسائل سامنے آئے. عربی زبان کے اندر ان کو کہتے ہیں النوازل والحوادث. النوازل والحوادث کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ جس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. جدید دور کے اندر مطلب سب سے زیادہ جو اس چیز کی ضرورت ہے وہ اس دور کے اندر ہے. ٹیکنالوجی کے ساتھ، بینکنگ کے نظام کے ساتھ، مطلب ایسے ایسے مسائل سامنے آ رہے ہیں لین دین کے، فائنینس کے، کہ تاریخ کے اندر ان کی کوئی مثال ہی نہیں گزری ہوتی. اب یقین جانیے بعض ان میں سے جب لوگ کئی مسائل پوچھتے ہیں، پوری صورتحال بتاتے ہیں نا، اب اس کے اندر کوئی حرام کی چیز نہیں ہوتی لیکن اس کو ہم حلال بھی نہیں کہہ سکتے، تو پھر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مشتبہ چیز ہے، آپ اس سے بچیے، اللہ آپ کو حرام سے بچائے گا. اور آپ دیکھ لیجئے گا لین دین کے اندر، کاروبار کے اندر، خاص کر یہ جو آن لائن اکثر بزنس ہیں ان کے اندر جو بندہ ایسے مشتبہ امور میں واقع ہو جاتا ہے، آپ دیکھیے گا کہ کل وہ سود کا لین دین بھی کر رہا ہوگا اور کل وہ دیگر جو واضح طور پر حرام اشیاء ہوگی ان کے اندر واقع ہو جائے گا. تو مطلب اس حدیث پر عمل کرنا اس دور کے اندر کئی گنا تک بڑھ چکا ہے کہ اللہ کے بندو آپ مشتبہ چیزوں سے بچیے، اللہ آپ کو حرام سے بچا لے گا. اور اگر کوئی انسان مشتبہ میں واقع ہو جاتا ہے کہ چلے خیر ہے حرام تو نہیں ہے نا، تو پھر قریب ہے کہ وہ حرام کے اندر بھی داخل ہو جائے. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. اعاذنا اللہ من، اللہ کی پناہ. سوال میں نے یہ کیا تھا آپ سے کہ جو حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا تھا، تو پھر ظاہر بات ہے جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے جب سنی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتائی، پھر آگے کرتے 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 ابھی میں نے آپ کو کر کے دکھایا کہ حضرت نعمان نے اپنی انگلی سے اصبع اس انگلی کو کہتے ہیں، اصبع سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا. اصبعی ہی، دونوں انگلیوں سے، اصبعینی، دو انگلیاں، دونوں اصبعین سے اذنین کی طرف اشارہ کیا. ایسے انہوں نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حدیث مسلسل. کیا کہتے ہیں جی؟ حدیث مسلسل. جمیل قریشی صاحب ہیں ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست تھا، بارک اللہ فیک. بس ایک آپ کا جواب ہی درست آیا. حدیث مسلسل، مسلسل سے نا مطلب ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں. وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے نا جو ہم عقیدے کی کتاب میں پڑھ چکے ہیں، کتاب التوحید میں ہم نے یہ پڑھی تھی، اور وہاں بھی میں نے یہ بیان کیا تھا. اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا ایسے، یہ
کہ جنات اس طرح ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمان تک جاتے ہیں. یہ بھی حدیث مسلسل کی مثال ہے. بارک اللہ فیکم. حدیث نمبر 370 کی طرف چلتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. قال کہتے ہیں انفجنا ارنبا بمر الظہران. مر الظہران ایک جگہ کا نام ہے، تقریباً مکہ سے یہ 600 کلومیٹرز کے قریب ہے تو شمال کی طرف. تو یہ مر الظہران جسے وادی فاطمہ بھی کہا جاتا ہے جدید دور کے اندر، مر الظہران نامی جگہ پر حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ارنب کا پیچھا کیا. ارنب سے مراد کیا ہے جی؟ خرگوش کا پیچھا کیا. لیکن اب امام صاحب نے حلال و حرام اور مشتبہ امور کے بارے میں حدیث بتانے کے بعد اب باقاعدہ کھانوں کا بیان شروع کر دیا، اور اس کی ابتدا کی ارنب سے، خرگوش سے، کہ خرگوش کا کھانا حلال ہے یا حلال نہیں ہے. تو فقہائی امت کا اس چیز پر اجماع ہے کہ خرگوش کا کھانا بالکل جائز ہے، حلال ہے. کہتے ہیں ہم نے ایک خرگوش کو بگایا، اس کے پیچھے ہم بھاگے مر الظہران نامی جگہ پر. فسعى القوم فلغبوا، تو قوم کوشش کر کر کے تھک گئی. وَأَدْرَكْتُهَا، میں نے اس خرگوش کو پا لیا. فَأَخَذْتُهَا، میں نے اس کو پکڑ لیا. فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، تو حضرت انس کہتے ہیں میں وہ خرگوش لے کر ابو طلحہ کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فَذَبَحَهَا، تو حضرت ابو طلحہ نے اس کو ذبح کیا. وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِوَرَكِهَا وَفَخِذَيْهَا، تو حضرت ابو طلحہ نے ان کی اس خرگوش کی جو ران اور ران کے اوپر والا حصہ تھا، ورق جسے سرین بھی کہتے ہیں، سرین اور اس کی ران، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی. فقابلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو قبول کر لیا. لغبو اعیو، امام صاحب بعض اوقات حدیث کے مشکل الفاظ کی تشریح کرتے ہیں، تو یہاں تشریح کر رہے ہیں کہ لغبو جو لفظ آیا نا، اس کا مطلب ہے اعیو، کہ وہ تھک گئے تھے، وہ اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک گئے تھے، کوئی نہیں اس کو پکڑ سکا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا. تو سب سے پہلا مسئلہ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ وہ یہ پتہ چلا کہ خرگوش حلال ہے. نمبر 2، شکار کرنا جائز ہے. کتاب الاطعمہ کے اندر ہی چیپٹر آئے گا باب الصید، شکار کا بیان، جو آج نہیں، ہم نیکسٹ انشاءاللہ سیشن میں پڑھیں گے. آج ہم اطعمہ کی حدیث کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو پہلا مسئلہ خرگوش حلال ہے. نمبر 2، شکار کرنا جائز ہے. اس کے اندر یہ نہیں کہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں یہ جانوروں پر ظلم ہے، ان کو ذبح کرنا یا ان کو شکار کرنا یہ تو ان پر ظلم ہوا. ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے ان جانوروں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے. تحقیق کے مطابق اگر اس روئے زمین پر جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے، ان کو کھایا نہ جائے، تو روئے زمین پر اتنے جانور ہو جائیں گے کہ انسانوں کا رہنا مشکل ہو جائے گا. آپ اس بارے میں ریسرچ پڑھ لیجیے گا. یعنی ہر سال قربانی کے موقع پر، حج کے موقع پر کروڑوں کی تعداد میں، بلا مبالغہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں. اور آپ اندازہ لگائیے کہ اگلے سال پھر کروڑوں جانور پیدا ہو جاتے ہیں. اگر وہ نہیں ذبح ہو رہے، پھر یہ صرف بقرہ عید کی میں بات کر رہا ہوں، جو روزانہ ذبح ہوتے ہیں دکانوں پہ، مارکیٹوں میں، تو یہ خوراک ہے، اللہ نے اس کو مسخر کیا ہے، اس میں ظلم نہیں ہے. ظلم وہ آگے چل کر آ رہا ہے کہ جب اس کو ذبح کیا جائے تو اچھے طریقے سے احسان کیا جائے، چھری کو تیز کیا جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے، وہ احکام و مسائل آگے آ رہے ہیں. یہ دوسرا مسئلہ پتہ چل گیا، شکار کرنا بالکل جائز ہے، جانور پر ظلم نہیں ہے. تیسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ گوشت کا بھی تحفہ دیا جا سکتا ہے. اور دیکھیے نا یہاں پر مطلب یہ نہیں کہ تحفے کے اندر کوئی بہت قیمتی چیز ہو. اب ایک شکار ہے اور اس کا کتنا بہترین تحفہ ہے ماشاءاللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو پسند بھی فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی گوشت بھیجا گیا، فاخذین کا گوشت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ران کا گوشت پسند فرمایا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے حضرت انس ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال تک کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. تو وہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین اور خوبصورت اور عمدہ تحفہ بھجوائیں گے.
تو پتہ چلا ضروری نہیں کہ ہدیے کے اندر کوئی بہت قیمتی چیز ہو. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہدایہ بھی بھجوا دیا کرتے تھے. اور چوتھا اور اہم ترین مسئلہ فقابلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحفے کو قبول کیا. اللہ اکبر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد درجوں کی تواضع کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں کرتے تھے لیکن ہدیہ تحفے کو قبول کر لیا کرتے تھے. میں شرح پڑھ رہا تھا، علامہ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا مسئلہ ثابت کیا. انہوں نے کہا دیکھیں صدقہ جو ہوتا ہے نا، صدقے کے اندر جو صدقہ کر رہا ہوتا ہے نا اس کی برتری ثابت ہوتی ہے اور جس کو دیا جا رہا ہوتا ہے اس کی کم تری ثابت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آل رسول کے لیے صدقے کا لینا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن جو تحفہ ہوتا ہے نا اس کے اندر کسی کی برتری ثابت نہیں ہوتی، اس کے اندر اکرام ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو، آپس میں تمہاری ایک دوسرے کی محبت زیادہ ہو جائے گی. تو اس وجہ سے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے کے بدلے میں تحفہ واپس بھی جو آیا کرتے، اور اگر کچھ نہ ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعائیں دیا کرتے تھے، تحفہ قبول کر لیتے اور دعائیں دیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں بھی تحفہ دی جا سکتی ہیں، شکار کی چیزیں بھی تحفہ دی جا سکتی ہیں، گوشت وغیرہ بھی تحفہ دیا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 371 حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے. حضرت اسماء کی چھوٹی بہن کا کیا نام ہے؟ قالت کہتی ہیں نحرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا فاکلناہ وفی روایت ونحن بالمدینہ. اللہ اکبر. حدیث بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس حدیث کے بارے میں بہت سے لوگ دوسرے لوگوں پر انگلی بھی اٹھاتے ہیں اور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بھی بناتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا کھانا بھی حلال ہے. حالانکہ وہ فلاں لوگ نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث کہہ رہی ہوتی ہے. اور ایک حدیث نہیں، صحیح بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں. دنیا کی جس مرضی صحیح بخاری مسلم کے ایڈیشن کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر یہ احادیث موجود ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں، جو کہ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں، کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کو نحر کیا. گھوڑے کو کیا کیا جی؟ نحر کیا. تو دیکھیں گھوڑے کے لیے ذبح کا لفظ نہیں آیا، نحر کا لفظ آیا، جو اونٹ کے لیے ہوتا ہے. عربی زبان میں دو الفاظ ہیں، ایک نحر ہے اور ایک ذبح ہے. نحر ہوتا ہے جب جانور کو کھڑے حالت میں چھری مار کر اس کا خون بہایا جاتا ہے تو اس کو نحر کرنا کہتے ہیں، جو کہ اونٹ یا گھوڑے وغیرہ کو کیا جاتا ہے. اور جب اس کو لٹا کر چھری پھیری جاتی ہے تو اس کو ذبح کرنا کہتے ہیں. تو حضرت اسماء کیا کہتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کو نحر کیا فَأَكَلْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو کھایا. وفی روایت، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ، اور ہم مدینہ منورہ میں تھے. ہم تب مدینہ منورہ میں تھے. یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے کہ ہم نے گھوڑے کو ذبح کیا اور اس کو ہم نے کھایا. یہ بھی حدیث بالکل صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت حدیث نمبر 372 رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن لحوم الحمور الاہلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھریلو گدھے ہیں ان کے گوشتوں سے منع فرما دیا. گھریلو گدھے جو ہیں، جو جن کو گھروں کے اندر پالا جاتا ہے، آج کے دور میں بھی یہ جو سامان وغیرہ اٹھانے کے کام آتے ہیں، یہ جو گھریلو گدھے ہیں ان کے گوشت کھانے سے منع فرما دیا. وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ، اور جو گھوڑے کے گوشت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. وَلِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ، یہ الفاظ تو بخاری مسلم دونوں کے ہیں، لیکن صرف مسلم کے الفاظ یہ ہیں. قال کہتے ہیں کہ اکلنا زمن خیبر الخیل، ہم نے خیبر کے زمانے میں، خیبر کا زمانہ ہے مطلب کوئی اسلام کی ابتدا کا زمانہ نہیں ہے، خیبر کا زمانہ
آخر جو ہجری سال ہے ان کا زمانہ ہے. ہم نے خیبر کے زمانے میں گھوڑا کھایا وحمر الوحشی اور وحشی گدے کھائے. وحشی گدے سے مراد جنگلی گدے. اب یہ جنگلی گدے کون سے ہیں؟ بعض علماء کرام نے کہا اس سے مراد زیبرا ہے, جنگلی گدے, اور بعض علماء کرام نے کہا اس سے مراد نیل گائیں ہیں. وہ جو جنگلوں کے اندر گائیں وغیرہ کی ایک قسم ہوتی ہے, اس سے مراد وہ ہے, انہی کو جنگلی گدے کہا گیا ہے. وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گھریلو گدھا تھا نا اس سے منع فرمایا, اس کو حرام قرار دے دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے دور میں گھوڑا وغیرہ کھایا جاتا ہے؟ ہاں جی بتائیے, کیا آج کے دور میں گھوڑا وغیرہ کھایا جاتا ہے؟ ہاں جی بالکل کھایا جاتا ہے. ترکی کے اندر گھوڑا وغیرہ کھایا جاتا ہے. آذربائیجان وغیرہ کے جو علاقے ہیں, تاجکستان وغیرہ کے علاقے ہیں, ان ممالک کے اندر گھوڑا وغیرہ کھایا جاتا ہے. باقاعدہ جو ہمارے ساتھ پڑھنے والے وہاں کے اسٹوڈنٹس تھے, ہم نے ان سے پوچھا بھی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بالکل واقعتاً ترکی وغیرہ میں اور ان ممالک میں اور ہمارے ممالک میں گھوڑا وغیرہ کھایا جاتا ہے. جس طرح آپ کے ممالک میں گائیں بھینس وغیرہ کھائی جاتی ہیں, ہمارے ہاں بغیر کسی اختلاف کے گھوڑا وغیرہ کھائے جاتے ہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک بعض اوقات نا ہم لا علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے ہم انگلی یہ اٹھا لیتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں جو لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ گھوڑا کھانا حلال ہے, تو باقی لوگ سب تعجب کرتے ہیں جی گھوڑا کھانا کیسے حلال ہو گیا. یہ کسی لوگوں میں سے کسی کی یا کسی فرقے یا کسی گروہ کی بات نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات ہے. یہ حدیث جو پڑھی جا رہی ہیں یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات ہیں. اللہ اکبر. آگے چلیے, حدیث 373 اور 74 چونکہ مختصر تھیں, ایک ہی سلائیڈ میں دونوں کو جمع کر لیا گیا. 373 حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی روایت رضی اللہ عنہما قال, کہتے ہیں اصابتنا مجاعۃ لیالی خیبر, خیبر کی راتوں میں ہمیں بھوک پہنچی. خیبر کی راتوں میں کیا ہوا جی, ہمیں بھوک پہنچی. فلما کان یوم خیبر وقعنا فی الحمر الاہلیہ, تو جب مطلب وہ جو خیبر تھا, ظاہر بات ہے یہودیوں کے قلعوں کو فتح کرنا, کچھ زادے راہ وغیرہ کم تھا, تو کچھ قحط سالی ہو گئی مسلمانوں کے پاس خوراک کے اندر. تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح کیا کہ ہم نے جو گھریلو گدے تھے, الحمر حمار کی جمع ہے, گھریلو گدوں کو ہم نے نحر کیا. فلما غلط بہل قدور, جب قدر ان کی جمع قدور, جب ہنڈیا ابل پڑی ان گدوں کے گوشتوں سے, نادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے والے نے پکارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن کو بھیجا دیا جاتا تھا کہ اعلان کر دیجئے, انہوں نے پکارا ان اقفئوا القدور, یہ کہ تم ہنڈیوں کو الٹا دو. وَلَا تَأْكُلُوا مِن لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا, اور یہ جو گھریلو گدے ہیں ان کے گوشتوں میں سے کچھ بھی مت کھاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ خیبر سے پہلے گھریلو گدے ان کا گوشت کھانا جائز تھا, حلال تھا, لیکن خیبر کے موقع پر اس کو حرام قرار دے دیا گیا. جس طرح شراب وغیرہ شروع اسلام کے اندر اس کا پینا جائز تھا, پھر اس کو حرام قرار دے دیا گیا, اسی طرح گھریلو گدے بھی انہی میں سے ہے. خیبر کے موقع پر اس کو حرام قرار دے دیا گیا. اور دیکھ لیجئے یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا, اور جس طرح وہ شراب جب حرام ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ پڑی, سب نے اپنے مٹکے اور گھر میں جو ان کا سٹور تھا شراب وہ سارا انہوں نے انڈیل دیا. تو بالکل اسی طرح جب انہیں یہ پتہ چلا کہ گوشت تو گل چکے ہیں, سالن تیار ہو چکے ہیں اور قحط سالی کا بھی زمانہ چل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہنڈیوں کو انڈیل دیا. اللہ اکبر. اور حدیث نمبر 374 اسی موضوع کی حدیث ہے, حضرت ابو ثعلبہ کی روایت ہے. قال, کہتے ہیں حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ,
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھریلو گدھے ہیں ان کے گوشتوں کو حرام قرار دیا، گھریلو گدھوں کے گوشتوں کو حرام قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ کتاب الاطعمہ چل رہی ہے تو جانوروں میں سے جو حلال ہیں اور جو حلال نہیں ہیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ اب دیکھیے انہی جانوروں میں سے ایک ایسی چیز جو ہے تو حلال لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا، ہے حلال، آپ کے سامنے کھائی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت رضی اللہ عنہما قال کہتے ہیں دخلت انا وخالد بن الولید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت میمونہ، میں اور حضرت خالد بن ولید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت میمونہ کے گھر میں داخل ہوئے، فأتی بضب محنوذ، ایک بنی ہوئی دب کو لایا گیا، ایک بنی ہوئی دب کو لایا گیا۔ دب اگر دیکھنی ہے نا، ہمارے ہاں برے صغیر پاک و ہند کے اندر وہ ایک جو گو ایک جانور ہوتا ہے، گو اسے کہتے ہیں، زب گو کے ترجمے میں کی جاتی ہے، لیکن درست یہی ہے کہ یہ جو ریگستانوں میں پائی جانے والا ایک جانور ہے، اس کی مطلب شیپ جو ہے نا وہ مگر مچھ کی طرح کی ہوتی ہے لیکن بالکل چھوٹا، تقریباً اس کا سائز اتنا ہوتا ہے، اس کی دم کو ملا کر تقریباً 2 فٹ 2.5 فٹ کا سائز ہوگا، بالکل چھپکلی کی ٹائپ کی لیکن ذرا بڑی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے، اس کو دب کہتے ہیں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ عربی زبان میں نا گوگل میں یہی الفاظ لکھیے گا دب، تو یلو کلر کا یا تھوڑا مٹی کلر کا ایک جانور آپ کے سامنے آئے گا 4 ٹانگوں والا، اس کو دب کہتے ہیں۔ بنی ہوئی دب کو لایا گیا، فأہوى الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھایا، فقال بعض النسوۃ اللاتی فی بیت میمونہ، تو کچھ عورتیں جو حضرت میمونہ کے گھر میں تھیں نا، انہوں نے کہا اخبروا رسول اللہ بما یرید صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ تو صحیح جو آپ کھانا چاہ رہے ہیں، ان یاکلا، جو آپ کھانا چاہ رہے ہیں ذرا بتاؤ کہ یہ ہے کیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دب ہے، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ فقلت، تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے کہا احرام ہوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ حرام ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، حرام نہیں ہے، ولیکنہ لم یکن بارض قومی، لیکن جو میری قوم کی زمین ہے نا اس میں یہ نہیں ہوتی، مکہ وغیرہ میرا وطن ہے یا مکہ میں میری پرورش ہے، میری قوم وہاں سے ہے، تو وہاں پر یہ دب وغیرہ نہیں ہوتی۔ فاجدنی اعافہ، تو میں دیکھتا ہوں کہ میں اس سے بچتا ہوں، مطلب میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، میں اس کو پسند نہیں کرتا کیونکہ میں اس کا عادی نہیں ہوں، میری زمین میں یہ ہوتی نہیں ہے۔ قال خالد، حضرت خالد کہتے ہیں فاجتررتہ، میں نے یہ جرأت کی، میں آگے بڑھا، فاکلتہ، میں نے اس کو کھایا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ینظر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، میں نے اس کو کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے کہ حضرت خالد کھا رہے ہیں۔ ہاں جی، آپ میں سے کون کون ہے جنہوں نے دب کھائی ہوئی ہے؟ بتائیے کہ آپ نے دب کھائی ہوئی ہے؟ عرب میں رہنے والے شاید کسی کو اتفاق ہوا ہو، بازاروں وغیرہ میں نہیں ملتی، وہاں پر بھی شکار ہی ہوتا ہے اس کا۔ المحنوذ حدیث کے اندر جو لفظ آئے نا ضب بن محنوذ کہتے ہیں جی المشوی بالردف وہی الحجارۃ المحمات، پتھروں پر جس کو بنا جاتا ہے۔ یہ جدید دور کے اندر بھی نا ایک عرب کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ ایک کھانے کی قسم ہے کہ جس میں چکن وغیرہ کو پتھر گرم کر کے اس کے اوپر اس کو بنا جاتا ہے، تو اس کو بھی اس طرح گرم پتھروں کے اوپر بنا گیا تھا۔ اب اس حدیث سے مسائل، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ پتہ چلا کہ دب کھانا بالکل حلال ہے،
کیونکہ تقریری حدیث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھائی گئی، آپ نے منع نہیں فرمایا، ہاں خود اس چیز کو پسند نہیں کیا. تو پہلا مسئلہ یہ کہ ضب کا کھانا بالکل حلال ہے. نمبر 2، بنا ہوا کھانا بھی بالکل جائز ہے. نمبر 3 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کو نہیں کھایا اگرچہ وہ حلال تھا. تو بعض اوقات اگر کوئی چیز جو حلال ہوتی ہے انسان اپنی طبیعت کی وجہ سے اس کو نہیں کھانا چاہتا تو ٹھیک ہے وہ نہ کھائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس میں بولے کوئی حرج والی بات نہیں ہے. مطلب بعض انسان ایسے ہیں جو جانور کی کلیجی وغیرہ نہیں کھا سکتے، ایسے ہی ہے بعض انسان نہیں کھا سکتے بالکل، تو ٹھیک ہے نہ کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہوتا تو کھا لیتے، نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہتے، کھانے میں عیب نہ نکالتے. جو منع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھانے میں عیب نکالنا شروع کر دیں. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضب میں کوئی عیب نہیں نکالا، بلکہ اپنے نہ کھانے کی وجہ کو بیان کیا کہ چونکہ میرے علاقے میں نہیں ہوتی تو میں اس کو پسند نہیں کرتا. جی سہیل احمد غازی صاحب نے جو لفظ لکھا اوجری، مطلب میں ذاتی طور پر میں نے کبھی زندگی میں اس کو چکھا بھی نہیں. ایک مرتبہ جب کچھ رشتہ داروں نے بہت اصرار کیا کہ جی یہ بہت بنی ہوئی ہے اور بڑی اچھی طرح اس کو پکایا گیا ہے، تو میں صرف اتنی جرأت کر سکا کہ میں اس کو اپنے منہ کے قریب لے کر گیا، لیکن وہ اسمیل یا جو کچھ بھی یعنی ایک اس کی وہ قدرتی ہوتی ہے تو میں نہیں کھا سکا اس کو. تو ٹھیک ہے اب نہ کھائیے، کوئی ایسا اس میں بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو لیکن اس کو اپنے اوپر حرام نہ کیجئے، مطلب حرام نہ کر لیجئے، کسی بھی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کر لیجئے. بارک اللہ فیکم. اور ضب کا جہاں تک ذکر ہے تو میں نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ یہ ضب کھائی ہے، اور کھاتے ہوئے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کھا رہا ہوں. ہمارے یونیورسٹی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو ماشاء اللہ ابھی ہماری ٹیم کا حصہ بھی ہیں حافظ فرقان بھائی ہیں یہ، اور ایک معاویہ بھائی تھے، کچھ ہمارے یہ 2-3 بھائی تھے، انہوں نے کچھ سعودی اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کر کے یہ ضب منگوائی، اور ضب کو منگوا کر اس کو بڑے اچھے طریقے سے اچھے مسالے لگو کر اس کو اچھی طرح روسٹ کیا. اور پھر اگر ہم ایک روم میں بیٹھ کر ہم لوگ کچھ پڑھ رہے تھے تو یہ وہاں پر لے کر آئے اور آ کر کہنے لگے جی یہ کھائیں، ہم آپ کے لیے بھون کر لائے ہیں. اب ہم ہی میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو بٹیرے لگ رہے ہیں، انہوں نے کہا بس آپ چکھ کر بتائیں کہ یہ کیا ہے. وہ 5-6 ہم نوجوان تھے، تھوڑی تھوڑی ہر ایک کے حصے میں آئی اور ہم نے جلدی جلدی کھا لی. کھانے کے بعد پھر انہوں نے ہمیں ویڈیوز دکھائیں کہ یہ ہے کیا چیز تھی جو آپ نے کھا لی. تو ہم نے کہا چلیں الحمدللہ آپ بتائے بغیر آپ نے کھلا دی، ہم نے کھا لی. لیکن ہم ایک سٹوڈنٹ تھے تھوڑا سا ان کی طبیعت پہ ناساز گری تو ان کو فوراً وامٹنگ شروع ہوگی، ان کو الٹیاں شروع ہوگیں. ان کے لیے شاید وہ نہیں ان کی طبیعت کے منہ، اچھا جب تک نہیں پتا تھا وہ کھا ہی رہی انہوں نے مزے سے، بعد میں اس طرح ہو گیا. تو واللہ عالم، مطلب ایک مرتبہ ہم نے کھا، یہ کوئی مطلب اس کے گوشت میں کچھ الگ سے ایسا نہیں محسوس ہوا، جیسے آپ سمجھ لیجئے کوئی بٹیرا وغیرہ روسٹ یا چکن وغیرہ کوئی دیسی چکن وغیرہ آپ روسٹ کھا رہے ہیں، بس ایسے ہی ذائقہ تھا. اللہ اکبر. جی تو حدیث نمبر چلتے ہیں 376 کی طرف. جی 376. اور یہ حدیث ہے جراد کے بارے میں. جراد سوالات ہم آخر میں لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی ہی حدیث ہے، جن کی حدیث ابھی گزری بھی ہے. قال کہتے ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے 7 غزوات میں شرکت کی. نأکل الجراد، ہم ٹڈی وغیرہ کھایا کرتے تھے. جراد کس کو کہتے ہیں؟ ٹڈی. وہ جو ٹڈیاں نہیں ہوتی، بڑا سا ایک ہوتا ہے
ایک حشرات الارض میں سے ہے، زمین کے حشرات میں سے ہیں ٹڈی، جو اکثر گھاس وغیرہ پر ہوتی ہے، اس کو جراد کہتے ہیں۔ جراد کو بھی دیکھنا ہونا تو آپ گوگل پہ لکھیے گا جراد۔ کل کسی وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں ان چیزوں کی تصاویر ایڈ کر لوں گا سلائیڈز میں، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل میرے ذہن سے بالکل نکل گیا۔ آپ ضرور یہ عربی کے الفاظ لکھیے گا نا گوگل پر، تو یہ انشاءاللہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ 7 غزوات میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم جراد وغیرہ کھا رہے تھے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ دوسری حدیث کے اندر بھی جو آپ صلی اللہ جراد وہ حشرات الارض ہے جو کہ آپ مردہ حالت میں، اگر وہ مردہ حالت میں ملتی ہے تو اس حالت میں بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ 2 جانور ایسے ہیں جو مردہ حالت میں ملے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، ایک ٹڈی دل اور دوسرا مچھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا کہ احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے 2 مردے حلال کیے گئے ہیں اور 2 گوشت حلال کیے گئے ہیں۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، تو جو 2 مردے حلال کیے گئے ہیں وہ ایک ٹڈی دل ہے، جراد، اور دوسرا مچھلی، کہ اگر آپ کو یہ زندہ حالت میں ملے تو آپ ان کو چھری سے کاٹ لیجئے، مار لیجئے، مردہ حالت میں ملے تو آپ ان کو کھا لیجئے۔ ٹھیک ہے جی۔ ٹڈی دل اصل میں واقعتاً یہ اللہ کے ایک عذاب کے طور پر آتا تھا، جہاں سے فصلوں سے یہ گزرتی تھی وہ فصلیں بالکل صاف ہو جاتی تھیں۔ ابھی تو نہیں، لیکن ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ جو تھوڑا قدیم زمانہ تھا، اب آبادیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، جنگلات اور ریگستان اور یہ جگہیں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں، تو اس وجہ سے ایسے حشرات الارض بھی بہت کم ہو گئے ہیں۔ لیکن پہلے کے زمانہ میں یہ ٹڈی دل کا جو ایک پورا عذاب کی صورت میں یہ آیا کرتے تھے، اگر کسی زمین یا کسی علاقے سے یہ گزرتے تھے تو لاکھوں کی تعداد میں یہ ٹڈی دل ہوتے تھے، اور یہ بس ایسے ہوا میں اڑتے جاتے تھے اور جو کچھ آتا تھا سامنے اس کو کھا کر ختم کر دیتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ابھی چند سال قبل سعودی عرب کے اندر، مکہ مدینہ کے اندر بھی یہ ٹڈی دل آئے تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، یاد ہے آپ کو؟ یہ بھی کچھ عرصہ قبل کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے حملہ ہو گیا مکہ مدینہ پر۔ شاید اس وقت آپ میں سے کوئی وہاں پر ہو، ہم الحمدللہ اس وقت وہیں پر تھے۔ اللہ اکبر۔ کتاب الاطعمہ کی لاسٹ 2 احادیث ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں جی، آخری 2 احادیث کو، اور اس کے بعد پھر کتاب الصید ہے، باب الصید ہے، شکار کا چیپٹر ہے، جو ہم اگلے ہفتے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عن زہدم بن مضرب الجرمی قال، زہدم بن مضرب الجرمی کی روایت ہے، قال کہتے ہیں، کنا عند ابی موسیٰ، ہم حضرت ابو موسیٰ کے پاس تھے، یعنی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، فدعا بمائدتہ، تو آپ نے اپنے دسترخوان کو لگوایا، وعلیہ لحم دجاج، اور آپ کے دسترخوان پر مرغی کا گوشت بھی تھا، دجاج مرغی۔ فدخل رجل من بنی تیم اللہ، تو بنو تیم اللہ ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص آیا، احمر، وہ جو تھا نا وہ تھوڑا سرخ تھا، مطلب جس طرح عرب کا کلر ہوتا ہے نا، گندمی کلر یا سیاہ کلر، اسود، ویسا کلر نہیں تھا، وہ تھوڑا سرخ تھا۔ شبیہ بالموالی، جو غلام ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اس کا کلر مل رہا تھا، مطلب یہ عرب میں سے نہیں تھا، جو عجمیوں کے غلام وغیرہ عرب کے پاس ہوتے تھے نا، سفید کلر کے یا سرخ کلر کے، وہ اس کے ساتھ اس کی مشابہت تھی۔ فقالا، تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا، ہلما، آؤ کھاؤ، دسترخوان پر آؤ، بیٹھو، کھانا کھاؤ، ہلما، ہلما کا مطلب ہے تعال، تشریف لاؤ۔ فتلقا، وہ تھوڑا پیچھے ہٹا، مطلب وہ دجاج کو دیکھ کر، نہ مرغی کو دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہٹا۔ فقال لہ ہلما، تو حضرت ابو موسیٰ نے اس کو کہا، آؤ آؤ بھی، تشریف لاؤ، آگے آؤ۔ فإنی قد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل من، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اس سے کھا رہے تھے۔
مطلب آپ دجاج وغیرہ کو کھا رہے تھے تو تم کیوں ناپسند کر رہے ہو؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی تو پھر تم کیوں اس چیز کو ناپسند کر رہے ہو؟ سمجھا گی نا آپ کو حدیث کی؟ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ دجاج مرغی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائی ہے اور اس کا کھانا بالکل حلال ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی انسان کسی کھانے کو پسند نہیں کر رہا تو اس کھانے کا اچھا وصف بھی بیان کر دیجئے۔ اور اس سے ہمیں صحابہ کی حرص بھی پتہ چلی ہے کہ دوسروں کو کتنا اپنے دسترخوان پر ان کو کھانے کی دعوت دیا کرتے تھے، اور پھر اگر ان کے دل میں کوئی اشکال آ جائے، کوئی چیز آ جائے، شبہ آ جائے تو اس کو دور بھی کیا کرتے تھے اور ان کو کھانے کی رغبت بھی دلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہو چکا ہے، مرفوع حدیث مطلب جب صحابی یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے اور ہم یہ کام کیا کرتے تھے، تو یہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتا ہے۔ یا صحابی یہ کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے اور یہ کام ہو رہا تھا مدینہ میں، تو وہ بھی مرفوع حدیث ہوتی ہے۔ یا صحابی یہ کہہ دے قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ کام ہو رہا تھا، تو وہ بھی مرفوع حدیث ہوتی ہے۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ چلیے جی، اس کتاب کی آخری حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی ایک کھانا کھائے، فلا یمسح یدہ، تو وہ اپنے ہاتھ کو نہ صاف کرے، حتی یلعقہا او یلعقہا، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو چاٹ نہ لے یا اپنے ہاتھ کو چٹوا نہ لے، تب تک اپنے ہاتھ کو کسی چیز سے صاف نہ کرے۔ چلے بتائیے اس کی کیا علت ہے؟ کیوں چاٹنے یا چٹوانے کی اتنی رغبت دلائی گئی اور ہاتھ کو کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کرنے یا دھونے سے منع کیا گیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ دوسری حدیث کے اندر اس کی وجہ آئی ہے، حدیث کے الفاظ کے اندر ہی، مطلب ایک مرفوع حدیث کے اندر ہی اس کی وجہ آئی ہے۔ جب تم میں سے کوئی یہ کھانا کھائے، مطلب آپ ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، چاول وغیرہ، سالن وغیرہ آپ کے ہاتھوں پر لگ گیا ہے، انگلیوں پر لگ گیا ہے، تو اب آپ کیا پہلے وہ جو کھانا آپ کے ہاتھوں پر لگا ہوا ہے اسے کیا ٹیشو پیپر سے صاف کر دیں گے؟ نہیں، فلا یمسح یدہ، اپنے ہاتھوں کو وہ صاف نہ کرے، کب تک؟ حتی یلعقہا، یہاں تک کہ انہیں چاٹ نہ لے یا انہیں چٹوا نہ لے۔ چٹوانے کا مطلب یہ ہے، علماء کرام نے کہا کہ کوئی خاوند اپنی بیوی کو بھی کہہ سکتے ہیں میری انگلی چاٹ لیجئے، اس کی انگلی چاٹ سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے بچے کو اپنی انگلی چٹوا سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر جو اس کی وجہ بیان کی گئی ہے، علت بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یہ نہیں پتا کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ بَرَكَةٌ، کہ اس کے کس کھانے میں برکت ہے اسے یہ چیز نہیں پتا۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ اس کی انگلیوں پر جو ذرات لگے ہیں شاید برکت اس والے کھانے میں ہو۔ تو اس وجہ سے کھانے کے بعد ضرور ہاتھ دھونے چاہیے، لیکن پہلے اگر ہاتھوں پر کوئی کھانا وغیرہ لگے تو اس کو چاٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب وہ جیسے جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں نا، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہاتھوں سے کوئی چیز کھانے میں، مطلب چاول وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ہاتھوں سے کھانے میں اس میں کوئی کراہت ہے کسی قسم کی، یا شاید وہ کہتے ہیں نا جی وہ پینڈو پن ظاہر ہو جاتا ہے یا پتہ چلتا ہے بندہ دیہاتی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہاتھوں سے کھانا کھا لینا چاہیے۔ اور وہ جو ہاتھوں پر کچھ کھانا ذرات وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو چاٹ لینا چاہیے، اس کے بعد ہاتھ دھو لیے جائیں۔ ہاتھوں کو دھونا بھی ضروری ہے، حدیث کے اندر بھی آیا ہے کہ ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہاتھوں پر کھانے کی اسمیل وغیرہ کی وجہ سے کوئی موذی حشرات الارض میں سے کوئی جانور وغیرہ اس کو کاٹ لے، تو دھونا بھی لازمی ہے۔ ہاتھوں کو اچھی طرح، خاص کر رات کے کھانے میں ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کیا جائے تاکہ کھانے کی اسمیل نہ اس سے آتی رہے۔ چلیے جی، الحمدللہ
اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کتاب الاطعمہ کو مکمل کیا. آنے والے ہفتے انشاءاللہ ہم باب الصید شکار کا بیان پڑھیں گے. پھر باب الصید کے ساتھ ہی اگلا باب آ جائے گا جی اضاحی کے بارے میں، قربانی کا بیان. اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد آ جائے گا کتاب الاشربہ، پینوں کا بیان. مطلب کون، یہ تو کھانے کی چیزیں تھی نا ساری، کچھ جانور وغیرہ تھے. اچھا سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر باقی جانور، تو یاد رکھیے گا شریعت کے اندر جو اصل ہے نا کھانوں کے اندر وہ یہ ہے کہ تمام کھانے کھانا جائز ہے سوائے ان کے جن سے قرآن و سنہ میں منع فرما دیا گیا. تمام کھانے جائز ہیں. کل آپ کوئی نئی ڈش بنا لیتے ہیں، پرسوں کوئی اور ڈش بنا لیتے ہیں، سب کچھ جائز ہے. کھانوں میں، پینے میں سب کچھ جائز ہے، لباس میں سب کچھ جائز ہے سوائے ان کھانوں کے جن سے منع کر دیا گیا، ان مشروبات کے جن سے منع کر دیا گیا، اس لباس کے جس سے منع کر دیا گیا. جو منع ہے وہ منع ہے، باقی سب جائز ہے. عبادات میں اس کی اپوزٹ ہے. عبادات میں سب کچھ منع ہے، صرف وہ عبادت کرنا جائز ہے جو ثابت ہے. معاملات زندگی میں سب کچھ جائز ہے، صرف وہ کرنا منع ہے جو منع ہے. یہ رول یاد رہے گا انشاءاللہ. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں الاصل فی العبادات المنع یا الثبوت. عبادات میں اصل یہی ہے کہ ثابت ہے یا نہیں. والاصل فی الاشیاء الاباحہ، اور اشیاء کے اندر اصل یہی ہے کہ ہر چیز مباح ہے، جائز ہے سوائے ان کے جن کا کھانا منع ہے. تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کتاب الاطعمہ کو مکمل کیا. اس کا چیپٹر باب الصید انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے میں پڑھیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.